بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ زبردست واقعہ ہے۔ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے دعوت کی تھی، اور ایک علاقے والوں کے لیے۔ اس میں ایک نبی نہ تھا، اس کو بھی جانا تھا اس میں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بادشاہ کی دعوت ہے، وہ تو بہت مزیدار ہوگی۔ تو نبی نے چونکہ دیکھتا نہیں ہے، وہ اس لیے جو نبی نا کی اصلاح نہ ہو چکی ہو تو وہ زیادہ حرص کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے کہے اور میں یوں ہی رہ جاؤں۔ تو اس نے بیٹے سے کہہ دیا یا خادم سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ لوگ خوب کھا رہے ہیں، یعنی تھیسس کھا رہے ہیں، تو آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ کریں تاکہ میں بھی اپنی فکر کروں گا۔ تو وہ چار نبی نہ تھا، جب دعوت میں گئی تو بادشاہ کا ایک اپنا نظم ہوتا ہے، وہ بادشاہ بڑا منتظم تھا۔ تو وہ اس نے ایک آدمی کے لیے خوانچہ ایک آدمی کے لیے اکیلا ایسا رکھتا ہے۔ تو اس طرح وہ رکھے تھے، اور جب اس پر بیٹھ گیا، اس بیٹھ نے کہا کہ یہاں گوشت ہے، یہ سلاد ہے، تو یہ ہے۔ بس اس نے تب کر کے پہچان لیا کہ یہ گوشت ہے، یہ حلوہ ہے، فلاں۔ تو اس نے دو ہاتھوں سے شروع کر دیا، تین وہاں سے ادھر کہیں۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا حریص آدمی ہے، تو بیٹی کو خیال آیا یا خادم کو کہ اس کو تھوڑا سا کہوں کہ تھوڑا سا آرام سے کرے۔ اس کا خیال ہوا کہ یہ کہتے کہ وہ تیز ہو جاؤ۔ تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے کپڑوں کو خراب کر دیا، اس کو بھی خراب کر دیا۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ جانے ہر ایک آدمی کے لیے جتنا وہ کھاتا ہے اس کا خوانچہ اس نے تیار کیا ہے کہ اتنا ہی کھائے گا، اتنا نمک وہ کھائے گا، اتنا وہ روٹی کھائے گا، یہ اس کی روٹی ہے، یہ اس کی وہ پورا جو سامان ہوتا ہے دنیا کا، اس کی خوشیاں ہیں، یہ غم، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہے، خوانچہ بنایا ہے اس کے لیے۔ اب جو اندھا ہوتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے، جو اس حقیقت کو نہیں جانتا وہ لوٹ مار کرتا ہے، تو خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ۔ بس اگر آدمی اس بات کو یقین کر لے کہ میری روزی مقدر ہے، مجھے جو کام کرنا ہوگا وہ کام ہی مقدر ہے، وہ کروں گا میں انشاءاللہ، وہ کروں گا جو اللہ باندھی خواہش ہو۔ آپ کوشش کریں جو آپ کے لیے کام ہوگا وہ ہوگا۔ تو لیکن لوٹ مار نہیں کرنی ہے، لوٹ مار یعنی حرام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی کی، رشوت کا ہے۔ رشوت کیا ہے؟ لوٹ مار ہے، رشوت لوٹ مار ہے۔ اگر آپ مفتی ہے یا قاضی ہے، آپ اپنے فتویٰ ایسا دینا چاہتے ہو کہ جو آپ کو کہہ دے تاکہ وہ اس کو تھوڑا پیسہ آپ کو مل جائے، تو پھر آپ لوٹ مار کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر آپ کو پیسہ دے دے کہ یہ ہمارے حق میں فتویٰ دے دو، کرتے بھی ہیں لوگ، تو یہ کیا ہے؟ آیا آپ لوٹ مار کرتے ہیں، اگرچہ ہدیہ کے نام پر کرتے ہیں، جس کے نام پر کرتے ہیں، آپ حرص کرتے ہیں۔ بھائی کہا بھائی ہے تمہارا، تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں کیا کینچ لاؤں، تو یہ جب کینچ لاتے ہو تو یہ کیا ہے؟ لوٹ مار ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تقدیر پر ایمان کمزور ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ دل کی آنکھوں کو کھولیں، یہ دنیا میں ہر چیز آپ کے لیے مقدر ہے۔ جب تک تم نے اپنی نمک کا ایک آخری
ذرہ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ نہیں کھایا ہوگا تم دنیا سے نہیں جا سکتے، جا نہیں سکتے۔ اس وقت وہ نمک کا قطرہ حتیٰ کہ تمہاری موت کے وقت آپ کی قریب ہو تم یہاں ڈالا جائے، وہ تم کھا کے یہاں سے جاؤ گے۔ جتنا نمک اپنے آپ تک کا ہے آخر میں توڑ سکے، اگر نمک کم کھانا پڑے کہتے کہ تمہارا بلڈ پریشر ہے، کیا کرو تھوڑا سا، وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کا نمک کیا ہے وہاں کم ہو رہا ہے، بس اب آپ نمک کم کر کھاؤ گے۔ چینی ہے، ایک جب تک ایک دانہ بھی تمہاری مقدر ہو تم کو کھانا پڑے گا، پھر شوگر ہو جائے گا، تھوڑا سا کم کرو۔ شوگر والے ویسے بھی زیادہ کھاتے ہیں، صرف چینی سے پرہیز ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں کھاتے ہیں، لیکن وہ دراصل مقدر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے، اسی لیے وہ کھاتا ہے، بدپریزی کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک ذرہ بھی ایک دانہ بھی میں اگر دنیا میں ہے میں وہ کھا کر جاؤں گا تو کیوں لوٹ مار کرتے ہو، تم کھاؤ گے اس کو۔ میں خود ایک بار وہاں قطر میں کام کر رہا تھا، ایک بڑا ہوٹل بن رہا تھا، پہلے بنا ہوا تھا لیکن اس کو توسیع ہو رہی تھی ہوٹل کی، کچھ برانڈے بنا رہے تھے، اس میں بھی مزدور تھا، کچھ کام میرا بھی ذمہ تھا، کچھ کرنا تھا۔ تو وہاں جو لوگ ہوتے تھے وہ جو مزدور تھے وہ ایسا اعلیٰ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ ہوٹل تھا، ہوٹل میں لوگ کرتا وہ، اور جو ہوٹل میں جو چیزیں اچھی اچھی ہوتی وہ کھاتا تھا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی قسمت میں لکھے کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ گے، وہ تو اچھے اچھے کھانا کھا رہا تھا، اور شاید اس کا مالک جو ہو وہ میت کا مریض ہو۔ دیکھا ہوگا بہت سے مالدار لوگ اس کی قسمت میں ایک پیالہ دودھ ہے، اب معلوم تم کیا کرو گے، اتنا پیارا دودھ تمہاری قسمت میں ہے، لوٹ مار آپ نے کتنا کیا ہے، پوری دنیا اگر آپ بھر دیں تو آپ نے کتنا کھانا ہے اس میں سے، اتنا تو کھانا ہے۔ تو تمہاری قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ تم کھائے انشاءاللہ تم کھاؤ گے، لیکن لوٹ مار مت کرو، لوٹ مار مت کرو، حرام مت کرو۔